شروع اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ چنے اور جوں کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ حمل کا بار بار گرنا، جامن کی گٹھلی کا صفوف بنا لیں اور ایک ماہ روزانہ 1 چمچ دودھ کے ساتھ لیں۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہوتا ہے۔ 3 بندوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ گھر میں جھاڑو کھڑا کر کے رکھنے سے کبے زیادہ آتی ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج نہیں آتی۔ ککر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ پھیپڑوں سے خون آنا، ہر مہرہ طبع شیر چھوٹی الائچی مصری ہم وزن لیں، نصف چمچ صبح شام پی لیں۔ جس کو نزلہ زکام ہو چائے بناتے وقت 1 چٹکی خشخاش کی ڈال دے، یعنی کہ دودھ، چینی، پتی پانی میں ڈال کر چائے بنائیں اور 1 چٹکی خشخاش ڈال کر چھان لیں۔ چھان کر پی لیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ نہایت ہی آزمودہ ہے۔ اگر کسی کی کھانسی نہیں رک رہی ہو تو 2 سیب کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے، اس میں 1 چمچ شہد مکس کر کے پی لیں، اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اس پانی سے منہ دھونے سے جریاں ختم ہوتی ہیں۔ نکسیر کے لیے انار کا پانی بطور نسوار استعمال کریں۔ اگر گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا قہوہ بنا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح سحری میں رات کی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھائیں، اس سے دن بھر پیاس نہیں لگے گی اور روزے کی حالت میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ شکر کے شربت میں سونف ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ بدہضمی دور کرنے کے لیے 1 چمچ پودینے کا رس لے کر برابر مقدار میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پی لیں، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ اگر نیند نہیں آ رہی ہو تو پکے ہوئے کیلے پر زیرہ لگا کر کھانے سے نیند جلدی آتی ہے۔ تلسی کے پتوں کا رس نکال کر اور رات کو سونے سے پہلے جسم پر مل لیں، مچھر آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ گوند کتیرا صبح کے وقت انگلی کے 1 پور جتنا ٹکڑا پیس لیں، آدھا گلاس پانی میں بھگو دیں۔ شام کے وقت کسی برتن میں ڈال کر اس میں ½ کلو دودھ حسب ذائقہ میٹھا ڈال کر پی لیں۔ سحری کے وقت 3 کھجوریں لیں، 1 کھجور منہ میں ڈال کر 1 گھونٹ پانی کا منہ میں رکھیں اور کھجور کو پانی کے ساتھ اچھی طرح سے چبائیں۔ کچھ دیر کے بعد اس کھجور کو پانی سمیت نگل جائیں۔ اسی طرح دوسری اور تیسری کھجور کو کھائیں، سارا دن سکون سے ہی روزہ گزرے گا۔ ہاتھ پاؤں کی گرمی میں مفید افطاری میں یہ مشروب استعمال کریں۔ دہی سحری میں کھانے سے سارا دن پیاس نہیں لگتی۔ دہی کھانے سے بھوک کی شدت میں کمی آتی ہے۔ دہی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ دہی مدافعتی نظام کو بہتر بناتا ہے۔ دہی میں کیلشیم، پروٹین، رائبوفلیون اور وٹامن بی ہوتا ہے۔ دہی دودھ سے 20% زیادہ پروٹین فراہم کرتا ہے۔ کم عمری میں گردوں کو تباہ کرنے والی عادات: پانی زیادہ نہ پینا، نیند پوری نہ کرنا، میٹھے کا زیادہ استعمال، نمک کا زیادہ استعمال، گوشت کا زیادہ استعمال، پیشاب روکے رکھنا، منرلز اور وٹامنز کی کمی، نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ معدے میں کینسر کی 8 علامات: پیٹ کا زیادہ پھولنا، بہت زیادہ ڈکار آنا، معدے میں اکثر درد رہنا، کمر سائڈ پر شدید درد ہونا، فضلے میں خون ہونا، معدہ اکثر خراب رہنا اور بہت ہی زیادہ قبض رہنا۔ تو چلتے ہیں اب سٹوری کی جانب۔ غربت کی وجہ سے میں سعودی عرب آ گیا، لیکن کرونا کی وجہ سے کام بند ہو گیا۔ میں واپس آنے لگا تو ایک عربی عورت نے مجھے اپنے گھر نوکر رکھ لیا اور اچھی تنخواہ دی۔ عربی کی 5 بیٹیاں تھیں اور ہر رات مالکن ایک بیٹی کو شوہر کے کمرے میں زبردستی بھیجتی اور سبھی بیٹیاں اماں کے آگے گڑبڑا رہی ہوتی۔ اماں ایسا مت کریں۔ ایک دن سب سے چھوٹی بیٹی کو کمرے میں بھیجنے لگی تو بے ہوش ہو گئے اور اسے اسی حالت میں کمرے میں چھوڑ آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے لڑکی پر ترس آیا اور میں کمرے میں چلا گیا۔ میری روح کانپ گئی کیونکہ اندر تو مالک۔ ایک چیخو پکار تھی جو میرے کانوں نے سنی تھی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے اس کمرے میں نہیں جانا۔ ایک کمسن بچی کے رونے اور تڑپنے کی آواز، سسکیاں لیتی ہچکیوں سے روتی آواز سن کر تو میرا دل ہی دہل گیا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے کمرے میں چاروں طرف اندھیرے کا راج تھا۔ میں نے اٹھ کر اپنے کمرے کی بتی جلائی۔ مجھے لگا شاید اس بنگلے کے برابر والے بنگلے میں کوئی بچی رو رہی ہے۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر میں باہر نکل گیا اور آوازیں گھر کے اندرونی طرف سے آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آدھی رات کے پہر اس خاموشی میں ایسی آوازیں کس بچی کی ہو سکتی ہیں۔ میرے مالک کی تو کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ میں راہداری سے گزرتا ہوا یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ یہ آوازیں گھر کے اندر سے کس کی ہو سکتی ہے۔
میں چلتے ہوئے باہر لان میں آ گیا جہاں مالک کی 3 گاڑیاں کھڑی تھی اور بڑا سا لان تھا۔ میں لانچ کے دروازے کی جانب بڑھا تو وہ آوازیں بھی بڑھنے لگی۔ جب میں نے لانچ کے دروازے کا نیب گھمایا تو وہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے سامنے میں گیٹ کی طرف دیکھا تو چوکیدار اس وقت اپنی سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر کچھ حیرت بھی ہوئی تھی کہ کیا اسے اس بچی کے تڑپنے کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی جو وہ یوں بے فکر ہو کر بیٹھا سگریٹ پی رہا ہے۔ میں چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تم اپنے کوارٹر سے باہر کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے ایک بچی کی آواز نے یہاں آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ کون بچی ہے جو رو رہی ہے اور اس طرح سے تڑپ تڑپ کر منت کر رہی ہے؟ حالانکہ مالک کے گھر تو کوئی بچہ بھی نہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا تمہیں اس سے کیا غرض؟ جاؤ بابا اپنا کام کرو، کیوں ہمارا دماغ کھا رہی ہو؟ اگر مالک کو پتہ چل گیا کہ تم اس کی ٹو میں لگی ہو تو وہ تمہارا بہت ہی برا حشر کرے گا۔ میں نے کہا کہ میں کیوں مالک کی ٹو کروں گا، میں تو اس بچی کی۔ میری بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اس شخص نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کہنے لگا یہاں رہنا ہے تو اپنے کان بند کر کے رکھو۔ مجھے اس چوکیدار کی بات پر افسوس ہوا تھا، میں اندر تو جا نہیں سکتا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آوازیں بھی بند ہو گئی۔ میں دوبارہ اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ اپنے بستر پر لیٹ تو گیا لیکن میری گزشتہ زندگی میری آنکھوں کے سامنے گزر رہی تھی۔ میں پاکستان میں ایک سیٹھ کی گاڑی چلاتا تھا لیکن اس سیٹھ نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ میں بہت ہی پریشان تھا، گھر پر بیوی بچے بھی مشکل سے آئے تھے۔ میں روز نوکری ڈھونڈنے کے لیے جاتا لیکن ناکام ہی واپس لوٹتا۔ ایک دن تھکا ہارا گھر پہنچا تو دیکھا میری بیوی کا بھائی جو سعودی عرب میں ٹیکسی چلاتا ہے، وہ سعودیہ سے واپس چند دنوں کے لیے پاکستان سب سے ملنے آیا تھا۔ میری بیوی اور بچوں کے لیے بہت سے تحائف لایا لیکن جب بہن کے منہ سے میری نوکری چھوٹ جانے کی خبر سنی تو افسردہ سا ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا بھائی جان اب میری مانے تو سعودیہ قسمت آزمانے چلیں۔ میں بھی یہاں بے روزگار تھا لیکن سعودیہ جا کر تو میری قسمت ہی بدل گئی۔ میں نے 1 سال میں ڈھیروں پیسے کما لیے۔ میری بیوی بھی مجھ سے کہنے لگی کہ اس کا جو تھوڑا سا زیور ہے وہ بیچ دے گی، لیکن میں اپنے سالے کی بات مان لوں۔ اپنے بدلے ہوئے حالات دیکھ کر میں اس بات پر راضی ہو گیا۔ بیوہ کے زیور بیچ کر میں نے ویزا ٹکٹ حاصل کی اور سعودیہ کے شہر دمشق چلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے لگا کہ مجھے جلد ہی کوئی نوکری مل جائے گی۔ میرا سالہ ابھی پاکستان میں ہی تھا اور کہنے لگا آپ پریشان نہ ہوں، میں بس چند دن میں ہی سعودی آؤں گا تو آپ کی نوکری کا بھی بندوبست کروں گا۔ لیکن انہی دنوں کورونا کی وبا پھیل گئی۔ تمام ممالک میں آنے جانے پر پابندی لگ گئی۔ میرا سالہ پاکستان میں ہی رہ گیا اور میں یہاں دیار غیر میں پھنس گیا۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ چند ماہ کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ مجھے تو یہی تھا کہ میرا سالہ چند دن میں یہاں پہنچ کر میری بھی نوکری لگوائے گا تو میری روزی اور روٹی کا سلسلہ بھی چل نکلے گا، لیکن ایسا بھی نہ ہوا۔ جو پیسے میرے پاس تھے وہ سب چند دن میں ہی خرچ ہو چکے تھے۔ میں بے حد پریشان تھا۔ اب نہ تو میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ تھا، نہ ہی کھانے کو کوئی روٹی تھی۔ میں ایک ہی دن میں بھوکا پیاسا نڈھال سا ہو چکا تھا۔ رات کے وقت اپنے بے جان وجود کو لیے ایک فٹ پاتھ سے گزر رہا تھا کہ ایک ریسٹورنٹ کے شیشے کے اندر میری نظر مختلف ٹیبلوں پر رکھے لوازمات پر پڑی لوگ آدھا کھا رہے تھے اور آدھا بیچ میں ہی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ویٹرز ان کا بچا ہوا کھانا ایک بڑے سے کچرے دان میں ڈالتے جا رہے تھے۔ میری بھوک کا یہ عالم تھا کہ اس وقت کوئی مجھے باسی کھانا بھی دے دیتا تو میں کھا لیتا۔ میں اس ریسٹورنٹ کے اندر چلا گیا لیکن بھوک کے مارے مجھے چکر آنے لگے تھے۔ میں اس ہوٹل کے ایک ویٹر کے پاس چلا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے یہ جھوٹا اور ضائع شدہ کھانا ہی دے دے، میں بہت بھوکا ہوں، اس کے بدلے میں بے شک مجھ سے کوئی کام کروا لے۔ لیکن اس شخص نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ میرا یہ حال ایک شخص دیکھ رہا تھا، وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا چلو میرے ساتھ اندر، میں تمہیں تازہ کھانا کھلاتا ہوں۔ اس شخص کی بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے اسی ریسٹورنٹ کے اندر بٹھایا، میرے لیے کھانا منگوایا، پھر مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ وہ شخص مجھ سے اردو میں بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ وہ شخص کہنے لگا دیکھو میرے پاس ایک نوکری ہے لیکن وہ گھر کے کام کاج کی ہے، ڈرائیونگ کی نہیں۔ اس وقت تو مجھے بس نوکری چاہیے تھی، کوئی سی ہوتی، بس مجھے رہنے کو ٹھکانہ مل جاتا اور کھانے کو روٹی۔ میں نے فوراً سے حامی بھر لی لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اپنی مجبوری اور بے بسی کے ہاتھوں مجھے ایسا کام کرنا پڑے گا کہ میری روح تک لرز جائے گی۔ میں اس شخص کے ساتھ اس کے مالک کے گھر چلا گیا۔ وہ ایک عربی شخص تھا، کافی بڑے بنگلے میں رہتے تھے۔ اس شخص نے مجھے اپنے مالک سے ملوایا اور میری ساری رودات سنا دی کہ میں کس قدر مجبور اور ضرورت مند ہوں۔
وہ شخص کافی ہمدرد تھا. اس نے مجھے فوراً نوکری پر رکھ لیا اور اپنے گھر کے پچھلے حصے میں ایک کوارٹر بھی دیا. جو شخص مجھے یہاں لایا تھا میں اس کا دل سے مشکور تھا. اس نے میری بہت بڑی مدد کی تھی. وہ کہنے لگا بس تم وہ ہر کام کرنا جو یہ شخص کہے. مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا. اگلے روز میں ان کے گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا جہاں اس شخص کی فیملی رہتی تھی. اس کی بیوی مجھ سے گھر کی صفائی کا کہنے لگی. میں نے نیچے کے پورشن کی صفائی کی. جیسے ہی اوپر کے پورشن میں جانے لگا تو مالکن کی چنگاڑتی آواز پر میرے قدم رکے تھے. اوپر کے پورشن میں مت جانا, کوئی نہیں رہتا وہاں پر. یہ کہتے ہوئے مالکن کی رنگت اڑی تھی. میں نے اس بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا, لیکن رات کو یہ آواز سن کر تو مجھ سے بالکل بھی رہا نہیں گیا. میں نے جب اگلے روز مالکن سے یہ بات پوچھی تو وہ مجھے بری طرح سے گھورنے لگی. کہنے لگی ہمیں کیا معلوم کس کی آواز تمہیں آتی ہے, چلو اب اپنا کام کرو, زیادہ سوال جواب مت کیا کرو. میں اس بات کو بھول بھی جاتا اگر دوبارہ مجھے آواز سنائی نہ دیتی. مجھے یہ شکوہ نہ لگا کہ آوازیں اوپر کے پورشن سے آتی ہیں. ایک بار مالک اور مالکن مجھے گھر کے اندرونی حصے کا خیال رکھنے کا کہہ کر کہیں باہر چلے گئے. میرے پاس اچھا موقع تھا یہ جاننے کا اوپر کے پورشن میں ایسا کیا ہے کہ رات کو وہاں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہے, جیسے ان پر کوئی ظلم کیا جا رہا ہو. مالک مالکن کے جاتے ہی میں اوپر کے پورشن میں آ گیا جہاں بڑا سا لانچ اور چند کمروں کے علاوہ اوپر کچھ بھی نہیں تھا. لانچ بھی پورا خالی تھا, کوئی فرنیچر تک نہیں تھا. اوپر کے پورشن کو دیکھ کر یوں لگتا جیسے کہ وہ غیر آباد جگہ ہو. میں نے ایک ایک کمرے کو کھولنے کی کوشش کی کہ دیکھوں ان کمروں میں ہے کیا, لیکن وہ سارے کمرے لاک تھے. مجھے لگا وہ آوازیں کسی اور کے گھر سے آ رہی ہوں گی. مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی, لیکن جیسے ہی میں نیچے اترنے لگا مجھے پھر سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی جو وہیں ایک کمرے سے آ رہی تھی. میں اس کے کمرے کے پاس آ گیا. میں نے کان لگا کر سنا. مجھے اس کمرے سے آہٹوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی جیسے کوئی موجود ہو. میں اس کمرے کی کوئی کھڑکی تلاش کرنے لگا جہاں سے یہ دیکھا جا سکے کہ آخر اندر ہے کون. میں ابھی اسی کوشش میں تھا, نیچے مجھے مالک اور مالکن کی آوازیں آنے لگی. میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا. اگر انہوں نے مجھے اوپر دیکھ لیا تو مجھ پر غصہ کریں گے کہ میں اوپر کیوں گیا, لیکن مجھے وہاں سے فرار کا کوئی راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. پھر میں لانچ کے چاروں طرف دیکھا تو لانچ کے بیرونی طرف ایک گیلری سی تھی. میں جلدی وہاں پر چلا گیا. اس گیلری کے لان میں لگے گٹر کی پائپ لائن سے میں نیچے اتر گیا. میں نے یہی سوچا کہ مالک سے کہہ دوں گا کہ میں اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا. وہ پائپ لائن وہیں پر موجود تھی جہاں میرا کوارٹر تھا, اس لیے میں بال بال بچ گیا تھا. میں جلدی سے اپنے کوارٹر میں جا کر لیٹ گیا. کچھ ہی دیر میں میرے کمرے میں دستک ہوئی. میں جلدی سے اٹھ بیٹھا. میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تو سامنے مالک کھڑے تھے. کہنے لگے تم یہاں ہو اور تمہاری مالکن تمہیں گھر میں ڈھونڈ رہی ہے, آؤ اندر, تم سے مجھے کچھ کام ہے. میں نے کہا گھر میں کوئی کام نہیں تھا, اس لیے میں واپس کوارٹر میں آ گیا. یہ کہتے ہوئے مالک کے ساتھ لانچ میں داخل ہوا. مالک کے پاس بہت سے شاپنگ بیگ تھے. کہنے لگے یہ سب تمہارے لیے ہیں, اس میں تمہارے بیوی بچوں کے لیے بہت سا سامان ہے. مجھے وہ سب دیکھ کر حیرت ہوئی تھی اور خوشی بھی ہوئی تھی. مجھے مالکن نے پیسے بھی دیے کہ وہ اپنے گھر بھیج دوں. میں نام آنکھوں سے ان کا شکریہ ادا کرنے لگا. وہ لوگ واقعی میں بہت اچھے تھے جو میرا اتنا خیال رکھ رہے تھے. میں بہت خوش تھا. میں نے گھر پر فون کیا, پیسے بھی بھیجے. میری بیوی وہاں بے حد پریشان تھی. کہنے لگی وہ لوگ گھر میں قید ہو کر رہ گئے کیونکہ کورونا بہت پھیل چکا ہے, ہم تو فاقے کاٹ رہے ہیں. میں نے کہا میں تمہیں پیسے بھجوا رہا ہوں, تم گھر میں راشن ڈالو اور فکر مت کرنا, میں تمہیں پیسے بھیجتا رہوں گا. وہ خوش ہو گئی. جب میں گھر پہنچا تو بہت خوش تھا. میں لانچ میں بیٹھا مالک کو بتا رہا تھا کہ پاکستان میں کورونا نے کتنی تباہی مچا رکھی ہے کہ جب مالکن اوپر کے پورشن سے نیچے بڑی بدحواسی میں اتر رہی تھی. ان کا رنگ بالکل فک تھا. میں نے مالکن کو اس قدر بدحواس دیکھا تو وجہ پوچھنے لگا. کہنے لگی کہ اوپر بھوت کا سایہ ہے, رات کو بچیوں کو رونے کی آوازیں آتی ہیں, اگر کبھی تمہیں بھی سنائی دیں تو لا حلولا پڑھ کر سو جانا. یہ سن کر تو میں بری طرح سے گھبرا گیا. اس کا مطلب مجھے جو آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ کسی جن یا پری کی تھی. رات کو پھر سے وہی آوازیں آنے لگی کہ ہمیں بچا لو, یہ شخص ہمیں مار ڈالے گا. لیکن نہ جانے کیوں میرا دل بے چین تھا. میں اپنے کوارٹر سے نکل کر باہر آیا کہ شاید تازہ ہوا کھانے سے میری طبیعت کچھ بحال ہو جائے گی. لیکن میں نے دیکھا کہ مین گیٹ کھلا ہوا ہے اور 2 مرد اندر داخل ہوئے. چوکیدار ان سے باتیں کر رہا ہے. کچھ ہی دیر بعد مالک بھی وہاں پہنچ گیا. وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے لانچ کے اندر چلے گئے. مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس وقت یہ لوگ یہاں کیا کرنے آئے تھے. میں اس گٹر کے پائپ سے اوپر چڑھ گیا اور اوپر گیلری میں پہنچ گیا. میں نے دیکھا وہ مالک اوپر ہی ہے اور اس کے ساتھ ایک مرد اور ہے جو کہ نشے میں دھت ہے. مالک نے اس شخص سے پیسے لیے اور اسے اوپر والے کمرے میں بھیج دیا. پھر وہاں سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی. جو بات مجھے سمجھ آئی تھی وہ سوچ کر ہی میرا سر چکرانے لگا تھا.
اس کا مطلب اوپر کوئی بھوت نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ میں اس گیلری سے باہر نکلا اور نیچے اتر گیا۔ مجھے لگا یقیناً اس وقت یہ کمرہ لاک نہیں ہوگا۔ میں دھیرے سے اس کمرے کے اندر چلا گیا، لیکن جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے سامنے ایک 14 سالہ بچی سری سہمی بکھری ہوئی حالت میں موجود تھی۔ وہ اس حالت میں نہ تھی کہ میں اسے دیکھ سکتا۔ میں نے بیڈ پر بچھی ہوئی چادر کو اٹھا کر اس پر پھینک دیا۔ وہ بچی میری آمد سے بے خبر تھی۔ ایک کونے میں دبک کر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ڈر سی گئی، کہنے لگی، خدارا مجھ پر رحم کھاؤ، مجھ پر ظلم مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ وہ اس قدر مزمحل سی تھی جیسے نیم مردہ حالت میں ہو۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں ہوں۔ اس نے بامشکل اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے اس چھوٹی سی عمر میں مردوں کے جو روپ دیکھے ہیں وہ انسان نہیں، بھوکے کتے ہوتے ہیں جنہیں کبھی ترس نہیں آتا، رحم نہیں آتا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگی کچھ یاد نہیں سوائے اس کے کہ میں اس مالک کی بیٹی ہوں۔ مجھے لگا میرے سر پر آسمان گر گیا ہو۔ کیسا باپ تھا کہ اپنی ہی سگی بیٹی کے ساتھ کیسے ایسے ظلم کر رکھا ہے۔ میں نے کہا تمہاری ماں کچھ نہیں کہتی؟ میری اس بات پر وہ ذرا سی مسکرائی تھی اور کہنے لگی، وہ ہمیں خود بنا سنوار کر غیر مردوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی میری 3 بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ ظلم ہو رہا ہے۔ پھر وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی مجھے بچا لو۔ میں نے کہا میں کوشش کروں گا۔ میں اسے تسلی دے کر کمرے سے جیسے ہی باہر آیا وہ عورت باہر کھڑی تھی۔ اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گیا اور وہ کہنے لگی، تم یہاں کس کی اجازت سے آئے ہو؟ وہ بڑے غضبناک لہجے میں بول رہی تھی۔ اسے دیکھ کر، اس کی آواز سن کر میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ وہ ایک عورت ہوتے ہوئے مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گئی۔ نیچے اس کا شوہر لانچ میں ہی بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ عورت کہنے لگی، یہ شخص ہماری سچائی جان گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہ شخص غصے میں آیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے پاس آ کر مجھے مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، تمہیں شاید عزت راس نہیں تھی، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا، اپنی بکواس بند کرو، وہ میری بیٹیاں ہیں، میں جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کروں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ اس گھٹیا انسان کی بات سن کر مجھے طیش آ گیا۔ میں نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تم کس قدر ظالم باپ ہو۔ میرے غصے سے بھرے لہجے کو سن کر وہ بھی اشتعال میں آ گیا۔ میرا گریبان پکڑ کر میرے منہ پر مارنے لگا۔ کہنے لگا، میں تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ تم میری بات کسی کو بتا سکو۔ اس سخت دل شخص نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ عورت اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک کمرے میں چلی گئی۔ وہاں سے جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا۔ وہ انجیکشن اس نے اس آدمی کو پکڑا دیا، اس بے حس انسان نے۔ مجھے وہ انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن اس قدر تیز تھا کہ لگتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگی اور میں ہوش کی دنیا سے باہر ہو گیا۔ لیکن جب ہوش آیا تو میں ایک بند کمرے میں تھا۔ وہ لوگ مجھے بھی اپنا قیدی بنا چکے تھے۔ میں اپنے چکراتے سر کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، کیسے اس قید خانے سے نکلوں اور کیسے ان معصوم بچیوں کو بچاؤں جن کا باپ انہیں روز ایک نئی اذیت دیتا ہے۔ باپ تو ہمیشہ بیٹیوں کا محافظ بنتا ہے اور ماں اپنی اولاد کے لیے ہر ظلم جھیلنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ماں باپ تھے جو ظالم اور سفاک تھے۔ رات کو وہ عورت میرے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا۔ شاید وہ آج بھی مجھے لگانا چاہتی تھی کیونکہ وہ میرے ارادوں سے واقف ہو چکے تھے۔ میں نے اس عورت کو دیکھ کر آنکھیں بند کی تاکہ اسے یہ لگے کہ میں بے ہوش ہوں۔ جیسے ہی وہ عورت میرے پاس آئی اور میرے بازو پر انجیکشن لگانے لگی، میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ سے انجیکشن لے کر اسی کے بازو پر لگا دیا۔ وہ چند لمحوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے بستر پر لٹایا اور خود کمرے سے باہر آ گیا۔ اس وقت گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں یہ جانتا تھا اگر میں اکیلا یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور میں نے پولیس کو خبر کر دی، یہ لوگ ان لڑکیوں کو غائب کر لیں گے اور پھر میں جھوٹا پڑ جاؤں گا۔ اس لیے میں نے باری باری سارے کمرے کھولے، ان بچیوں کو اپنے ہمراہ لیا اور نیچے لاؤنج میں آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت مالک گھر پر نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو میں نے کچن سے ایک تیز دھار چھری اٹھائی اور اگر کوئی میرے راستے میں آیا تو میں اس پر وار کر سکوں۔ پھر ان معصوم بچیوں کو اپنے ہمراہ لے کر میں باہر نکل گیا۔ سامنے وہ چوکیدار کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھ پر پستول تان لی۔ میں نے اسے کہا، میں ان بچیوں کو ظلم سے بچا رہا ہوں، تو میرا راستہ چھوڑ دو ورنہ میں یا تو مر جاؤں گا یا تمہیں مار ڈالوں گا، لیکن ان لڑکیوں کو مزید ظلم کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ لیکن چوکیدار کہنے لگا، میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دوں گا، میں نے اپنے مالک کا نمک کھایا ہے۔ میں نے کہا، تم ایک ظالم کا ساتھ دے رہے ہو۔ جو شخص اپنی بچیوں کے ساتھ مخلص نہیں، وہ تمہارے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا،
یہ لڑکیاں اس کی بیٹیاں نہیں، اس نے ان لڑکیوں کو اغوا کیا ہے، ان کے دماغ کو الیکٹرک شارٹس دیے ہیں تاکہ ان کی پچھلی یادداشت ختم ہو جائے۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت ہوئی۔ وہ چوکیدار سب کچھ جان کر بھی اپنے مالک کا ساتھ دے رہا تھا۔ میں نے وہ تیز دھار چاقو جیب سے نکالا اور دور سے ہی اس چوکیدار کا نشانہ باندھا۔ وہ جا کر سیدھا اس شخص کے بازو پر لگا اور وہ وہیں تڑپنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے پستول بھی گر گئی۔ میں نے وہ فوراً پستول اٹھا لی اور پستول کو لیے بچیوں کو لے کر باہر نکل گیا۔ سامنے ہی اس مالک کی گاڑی کھڑی تھی، اس کا ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے وہ پستول ڈرائیور پر تانی ان بچیوں کو گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ میں نے ساری حقیقت پولیس کو بتا دی۔ پولیس والوں نے مالک کو پکڑ لیا اور ان لڑکیوں کو ایک حفاظتی مقام پر پہنچا دیا۔ اب میرے پاس کوئی نوکری تو تھی نہیں جس سے میں اپنا گزر بسر کرتا، لیکن میرا دل مطمئن تھا کہ میرے اندر سے انسانیت ختم نہیں ہوئی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اپنے لیے نوکری کی تلاش میں نکل پڑا۔ میں جانتا تھا کہ میرا رب مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ میں نے ایک مظلوم کی مدد کی تھی۔